السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقے کے مشارکین کے لیے آج 9ویں کلاس ہے۔ کل کی کلاس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ہم اس کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مفسر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ربا کے معنی ربا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں، اور شریعت میں اس کا اطلاق ربا الفضل اور ربا النسیہ پر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ربا کے بارے میں کہا نا کہ الذین یأکلون الربا، جو ربا کھاتے ہیں یعنی سود کھاتے ہیں۔ تو جب ربا کا لفظ شریعت میں آتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، یعنی دو قسم کے سودوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک ہے ربا الفضل، یعنی پھر اس اعتبار سے سود کی دو قسمیں، ایک ربا الفضل اور دوسرا ربا النسیہ۔ اور ربا الفضل اس سود کو کہتے ہیں جو 6 اشیاء میں کمی بیشی یا نقد و ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے۔ مثال، گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا، تو فرمایا گیا کہ ایک تو برابر ہو، دوسرا ہاتھوں ہاتھ ہو۔ یعنی ان 6 چیزوں میں، یعنی گندم، جیسے حدیث میں الذهب بالذهب والفضة بالفضة، یعنی سونا، چاندی، گندم، جو اور نمک، ان کے بارے میں حدیث میں آیا، کھجور، ان کے بارے میں آیا کہ اگر ان کو، یعنی آپ کو، اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ جو سونے کے بدلے سونا خریدتے ہیں، ایک ہی جنس کی چیز بدلے میں خریدتے ہیں، تو وہ سود ہے۔ ہاں، آپ کو تب خرید سکتے ہیں جب آپ یہاں سے سونا دیں گے، وہاں سے بھی آپ کو برابر سونا ملنا چاہیے۔ اگر اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، آپ یہاں سے 1 تولہ سونا دیتے ہیں، نہ پرانا 1 تولہ دیتے ہیں، وہاں سے نیا سونا 1.5 تولہ یعنی آدھا تولہ ملتا ہے، تو وہ سود ہے۔ آپ کے لیے تب جائز ہے جب وہ اسی طرح سے گندم کے بارے میں آپ 1 کلو دیتے ہیں، وہاں سے آپ 1.5 کلو لیتے ہیں، آپ کھجور 3 کلو دیتے ہیں، وہاں سے 2 کلو لیتے ہیں، یہ سود ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں حدیث میں آیا کہ آپ تبھی ان کی، یعنی ایک دوسرے کو دے سکتے اور بدلے میں سیم جنس کی چیز، سیم چیز اسی ٹائم دے سکتے ہیں اور وہاں سے لے سکتے ہیں جب ایک تو وہ برابر ہونی چاہیے، برابر ہو، یہاں سے آپ نے 1 کلو دیا، وہاں سے بھی اگر ایک ہی جنس کے ہو تو برابر ہو۔ دوسرا، ہاتھوں ہاتھ ہو، ایسا نہیں ہو کہ آپ نے دیا پھر ادھاری میں وہ مسئلہ ہو، بالکل بھی نہیں، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی، اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائے ایک نقد اور دوسرا ادھار یا دونوں ہی ادھار ہوں، تب بھی سود ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں ربا الفضل۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے میں کسی دکاندار کے پاس جاؤں گا، میں اس کو آدھا تولہ پرانا سونا دوں گا، تو وہ کہاں مجھے برابر آدھا دے گا، یا میں اس کو 1 تولہ دوں گا، وہ کہاں 1 دے گا، وہ بدلے میں آدھا دے گا۔ تو شریعت میں یہ منع ہے، بلکہ اس کو ایسا کرنا، اگر پرانا سونا بیچنا ہی ہے تو وہ پہلے پرانا سونا بیچے گا، پھر اس کے پیسے لے گا، اس کے بعد اتنے پیسوں میں کتنا سونا آئے گا وہ خریدے گا۔ لیکن اگر وہ کمی، یہی سونے کے بدلے سونا خریدتا ہے، گندم کے بدلے گندم، یا جو کے بدلے جو، یا اسی طرح سے نمک کے بدلے نمک، یا کھجور کے بدلے کھجور، تو شرط یہ ہے کہ وہ برابر ہونا چاہیے، اور دوسری بات کیا ہے، وہ یدن بیاد ہونی چاہیے، یعنی ادھاری اس میں نہیں ہونی چاہیے، دونوں طرف سے ایک ہی ٹائم پہ جو ہے پیسے ادا ہو جانے چاہیے یا چیز ادا ہو جانی چاہیے۔ تو اس لیے اگر ایسا کرتے ہیں تو اسی سود کو کہتے ہیں۔ اگر ان 5 چیزوں کو ہم دیتے ہیں اور لیتے ہیں برابر، تو پھر اسی کو کہتے ہیں شریعت میں ربا الفضل۔ اس سود کا نام ہے ربا الفضل۔ دوسری قسم کا سود ہے، اسے کہتے ہیں ربا النسیہ۔ دوسری قسم کا سود جو ہے ربا النسیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال، 6 مہینے کے لیے اس شرط پر سود 100 روپے دینا کہ واپسی 25 روپے، یعنی واپسی میں 125 روپے ہوگی، جیسے پہلے دور میں کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں لوگ۔ یعنی 25 روپے مہینے کی مہلت کے لیے، 25 روپے 6 مہینے کی مہلت کے لیے دیے جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول ہے، اسے اس طرح بیان کیا گیا کہ کل قرض جر منفعۃ فهو ربا۔ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر میں اس کو بیان کیا گیا کہ قرض پر لیا گیا نفع سود ہے۔ یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے لیا گیا ہو، دونوں قسم کے قرضوں پر سود حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسا آج کل ہوتا ہے، کسی سے ہم جو کوئی چیز خریدتے ہیں، ادھار خریدتے ہیں، پھر جو ہے منتھلی ہم پیسے دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک ٹائم پہ دیتے تو ہمیں 40,000 دینے تھے، لیکن ہم جو ہے اس کو EMI پر لیتے ہیں تو پھر ہمیں 60,000 دینے ہوتے ہیں۔ 60,000 یعنی وہ جو ایکسٹرا 20,000 ہے، 40,000 کی چیز تھی، اب 20,000 اس نے کس لیے لیے؟ 20,000 اس نے اس لیے لیے کیونکہ اس نے ٹائم دیا تھا آپ کو پیسوں کے لیے، تو وہ جو ہے سود ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ذاتی طور پر کسی سے قرضہ 1 لاکھ لیتے ہیں، وہ کہتا ہے میں آپ کو 1 لاکھ کا قرضہ دوں گا، لیکن آپ مجھے 1 سال کے بعد لوٹائیں گے، تو آپ 1,10,000 لوٹائیں گے، تو جو 10,000 ہے وہ سود میں آتا ہے، اس لیے یہ جائز، اسی کو کہتے ہیں ربا النسیہ۔
تو فرماتے ہیں یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے ہو یا کاروبار کے لیے، دونوں قسم کے قرضوں پر سود حرام ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی 2 قسم کے قرضوں کا رواج تھا، شریعت نے بغیر کسی قسم کی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام کیا، چاہے وہ ربا الفضل ہو، ربا النسیہ ہو، دونوں حرام ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بینک سے لیا جاتا ہے اس پر اضافہ سود نہیں، اس لیے کہ قرضہ لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض دندہ کو لوٹا دیتا ہے، تو اس پر قباحت کیا ہے؟ یعنی لوگوں کا اعتراض ہے، اس کی قباحت ان متجددین کو نظر نہیں آئی جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، یعنی جنہوں نے جائز قرار دیا، کیا ان کو برا نہیں ان کو حرام چیز نظر نہیں آئی؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بڑی قباحت ہے۔ مثلا قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو یقینی نہیں ہے، ایک انسان قرض لیتا ہے پھر کاروبار کرتا ہے، اس میں منافع نہیں ہے، بلکہ منافع تو کجا اصل رقم کی حفاظت کی بھی ضمانت نہیں ہے۔ بعض دفعہ کاروبار میں کیا ہوتا ہے کہ ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے، قرضہ لیا، بینک سے لون لیا، پھر جو ہے اس میں کوئی گارنٹی نہیں، سارا قرضہ ڈوب گیا۔ اور اس کے برعکس قرض دندہ، چاہے وہ بینک ہو یا کوئی اور انسان ہو، اگر آپ نے قرضہ لیا ہے تو آپ کو کسی بھی حال میں ادا کرنا ہی کرنا ہے، جس کے ادائیگی ہر صورت میں لازمی ہے۔ یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام کیا۔ شریعت اسلامیہ کس طرح جائز قرار دے سکتی ہے؟ علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کی ضرورت مندوں پر بغیر کسی دنیاوی غرض و منفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، جس سے معاشرے میں اخوت و بھائی چارے، ہمدردی، تعاون اور شفقت، محبت کے جذبات کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی، خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔ ایک سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ کے نفع سے غرض ہوتی ہے، چاہے معاشرے میں ضرورت مند، بیمار، بھوک، افلاس سے کرا رہے ہوں، یا بے روزگاری اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ شریعت اس شقاوت و سنگ دلی کو کس طرح پسند کر سکتی ہے؟ اس کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں، تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ بہرحال سود مطلقاً حرام ہے، چاہے ذاتی ضرورت کے لیے لیے گئے قرضے کا سود ہو یا تجارتی قرضے پر ہو۔ گو اس آیت میں یہ چیز بیان کی گئی، چاہے وہ ربا الفضل ہو، یعنی آپ ان 6 چیزوں میں بدلہ کرتے ہیں اور اس میں برابری نہیں رکھتے، یا ادھاری کا مسئلہ کرتے ہیں تو وہ بھی سود ہو جاتا ہے، یا پھر آپ جو ہے EMI پر لیتے ہیں، یا پھر آپ اسی طرح سے کسی آدمی سے پیسے لیتے ہیں، پھر بدلے میں اس کو ڈبل لوٹانے ہوتے ہیں یا کچھ % زائد لوٹانے ہوتے ہیں، وہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ بیان کیا مفسر نے، کیونکہ اس میں سیدھے طور پر ایک شخص پر زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے۔ اگر وہ بینک سے قرضہ لیتا ہے، اگر اس کو پھر نقصان ہو جاتا ہے، کسی بھی طرح کا نقصان ہوتا ہے، تو اس کو ایک بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کو وہ قرضہ چکانا پڑتا ہے اور ادھر سے ایکسٹرا چکانا پڑتا ہے، حالانکہ یہاں سے اس کو نقصان ہو گیا ہے۔ جبکہ اسلام نے ایک آدمی کی ایک مسلمان کے حقوق کا خیال رکھا ہے، بلکہ اسلام نے ایک مسلمان اگر ضرورت مند ہے اس پر خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، تو اسلام یہ کس طرح سے ظلم کر سکتا ہے کہ سودی نظام کو جائز قرار دے؟ تو یہ بالکل ناجائز ہے، اور اس طرح سے جو ہے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد حالانکہ بیان فرماتے ہیں سود خور کے بارے میں، سود خور کی کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں ہوگی۔ کون سی کیفیت؟ جو آیت میں بیان ہوئی، الذی یعنی یاکلون الربا یقومون کما لا یقوم الا، کیا ہے آیت ہم نے ابھی اوپر پڑھی، فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو یہ حالت کب ہوتی ہے؟ یعنی یہ اس وقت ہوگی، سود خور کی یہ حالت قبر سے اٹھتے وقت ہوگی، میدان محشر میں ہوگی۔ حالانکہ تجارت، اب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا حالانکہ تجارت میں تو نقد اور رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، دوسرا اس میں نفع و نقصان کا امکان رہتا ہے، کہ جب کہ سود میں دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں اس بے کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام، یعنی تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر یہ دونوں کس طرح سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی لوگوں کا کہنا تھا، اللہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تو بے کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور جس طرح سے تجارت میں جو چیزیں ہوتی ہیں
وہ سود میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ایمان کے بارے میں، قبول ایمان یا تو توبہ کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہیں ہوگی، یعنی اگر وہ کافر تھے، انہوں نے سود کھایا، سود کو فروغ دیا، لیکن پھر ایمان لایا تو ان کا وہ گناہ معاف ہے۔ اسی طرح سے کسی شخص نے سود کھایا، اس کے بعد توبہ کی، تو پھر پچھلے گناہ پر اس کو گرفت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے اس آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ توبہ پر ثابت قدم رہے یا سوء عمل اور فسادات کی وجہ سے اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اس کے بعد دوبارہ سود لینے والے کے لیے سزا کی دھمکی دی گئی۔ یعنی ایک شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اگر کوئی جو ہے فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، جو آدمی پھر سے دوبارہ توبہ کر کے پھر سے وہی کام کرتا ہے، پھر سے دوبارہ کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو اس شخص کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے۔ تو یہ جو آیت تھی یہ تھوڑی اس میں تفصیل تھی اور بڑی آیت تھی، اس میں تھوڑا سمجھانا بھی تھا، اس لیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل جو ہے اور 2-4 آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔